حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، یزید مٹ گیا، پوری دنیا میں حق کی فتح ہے، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین علیہ السلام کی، نواسہ رسول نبی کا لاڈلا، فاطمہ کا راج دلال، جو سر بلند ہے اب بھی وہ حسین کا ہے۔ معزز صارفین، معزز ویورز، آج میں آپ کو 10 محرم کے دن کی جو ہے کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر ہر کوئی قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے تھے۔ کہیں زمین حضرت امام علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس لشکر کو فنار کر دیں۔ آسمان چیخ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں حکم کریں، اور حذیفہ جن اپنے جنات کو جوڑ توڑ کے اپنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ حکم کریں، ہم اس لشکر کو فنار کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے کہا، تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہا کہ یہ میرے صبر کا امتحان ہے، اور اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے اسلام کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی شہید کی مجال نہیں ہو گئی کہ وہ میرے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کا صبر سب دیکھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے سینے سے برچی نکال رہے تھے، کہیں اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر رہے تھے، کہیں اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ امام حسین اپنے قیام میں آتے ہیں اور بیویوں کو الوداع کہتے ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پر اپنے نانا کی رسالت کی گواہی بھی دیتے رہنا۔ اور جیسے ہی ذوالجناح پر سوار ہوئے اور اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ میرے گھوڑے مجھے میدان کربلا میں لے کر چل، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے پیروں کو دیکھتے ہیں، آپ کی بیٹی ذوالجناح کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، میری بیٹی اپنے بابا کو الوداع کرو، میری بیٹی اپنے بابا کو الوداع کرو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے کہ بابا کہ صبح سے جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا جو صبح سے میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ میدان کربلا میں بلند آواز آ کر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں رسول کا وہ نواسا ہوں، حسین کا میں رسول کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا لال، فاطمہ کا پیارا، علی کا لال، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے بار بار یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا خون ہے اور میں حسین کا۔ میں نے کیا کہا ہے کہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان کا غضب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو آپ بھوکا پیاسا مار رہے ہو؟ 3 دن سے بھوکا پیاسا مار رہے ہو۔ فوج جدید کہتی ہے کہ ہم تیرے بابا علی کے بغض میں تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج اسلام کا جو پرچم تمہارے ہاتھوں میں سر بلند ہے، جو ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہو، وہ میرے بابا نے بلند کیا تھا، وہ میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آپ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو، آج آپ علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو بیابان میں 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے۔ بس شمر نے کہا کہ حسین کی آواز کو نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ فنار ہوا، اور زمین پر اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ نہ دیکھی کہ 3 دن سے بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا، 3 دن سے بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑا ہے، اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ تو علی کا شیر ہے، یہ تو علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ حسین پر حملہ کر دو، ایک ساتھ حسین پر حملہ کر دو۔ کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، اور دور دور سے تیر اور نیزوں کی بارش برسا رہے ہیں، اور آدھی فوج خیام کی طرف جا رہی ہے، خیموں کی طرف جا رہی ہے، بس ہزاروں کی فوج تھی، اور امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی، تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی، خیموں کو جلاتی رہی۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے تو کبھی سپاہیوں کی طرف جاتے، بس اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین، اے حسین، غیب سے آواز آئی، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین تلوار روک لیتے ہیں، اے اللہ، تو امام حسین تلوار روک لیتے ہیں۔ فوج عشقیہ نے جب تلوار رکی دیکھی تو وہ اور بھی قریب آ گئے، اور جو دور دور تھے جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ تلوار، جو چیز ہاتھ میں آئی وہ مارنے لگا، جس کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزے مارے، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارے، اور کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر پھینکی، اور امام حسین پہ وہ مٹی ڈالتے جاتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے دور تک نظر نہ آیا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ نے چاہا کہ میں اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی ذہن سے زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو آپ کے جسم مبارک کے تیر اتنے تھے کہ نہ آپ زمین پر ہوتے نہ گھوڑے پر تھے، آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ نہ آپ زمین پر تھے نہ گھوڑے پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تھا، ہم تمام انبیاء دیکھ کر راز و قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آتا، بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتا، امام حسین کے چہرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا تو وہ چیخ کر دور ہو جاتے، وہ چیخ کر دور ہو جاتے۔ بس شمر نے سوچا کہ یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ شمر قریب آیا، امام حسین کے سر سے امامہ اتارا اور آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، گلے پر چھری رکھی، گلے پر چھری رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب میں نہیں دیکھ سکتا، اب میں نہیں دیکھ سکتا، اب میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ضرب چلتی دیکھی تو انہوں نے بھی یہ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضرب چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نے بھی آنکھیں بند کر، اللہ کے نبی نے بھی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا اے علی، اے علی میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک ایسا وقت آیا کہ علی نے بھی آنکھیں بند کر لی اور بی بی فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔
آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جانے تیرا بیٹا جانے، اب تو جانے تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ دیکھتی ہے کہ شمر مسلسل امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے، مسلسل خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، آپ قریب آتی ہیں اور شمر سے کہتی ہے میرے بچے کو نہ مارو، میرے بچے کو نہ مارو، نواسہ رسول ہے یہ، اس کو نہ مارو۔ لیکن شمیر مسلسل آپ کے گلے پر خنجر چلاتا رہا اور گلے کو کاٹتا رہا اور گلے کو کاٹتا رہا۔ شمیر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب مسلسل ہل رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لب مسلسل ہل رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ آپ مجھے بد دعا دے رہے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب یہ دعا کریں، اے اللہ میری قربانی قبول کر، میرے خاندان کی قربانی قبول کر، اے اللہ تو بہت عظیم ہے، اے اللہ تو بہت عظیم ہے، ہماری قربانی قبول کر، اے اللہ تو میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ تجھ پہ قربان، میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ تجھ پہ قربان ہے۔ سلام آل محمد خاندان پر،